برادران اسلام، آج کے درس میں ہم فقر مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فقری، فقر جو ہے میرا فخر ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کا فقر جو ہے وہ اضطراری نہیں تھا کہ آپ مجبور تھے، بلکہ فخر اختیاری تھا۔ ورنہ اللہ نے سرکار دو عالم کو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکے کے پہاڑ اور گلیاں سونے کی بھر دوں۔ آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے تو اتنا چاہیے کہ ایک وقت کا کھا لوں اور تیرا شکر کروں، اور دوسرے وقت اس سے مانگوں اور صبر کروں۔ تو یہ آپ نے خود اختیار فرمایا تھا، ورنہ اگر حضور چاہتے تو معمولی سی بات ہے کہ جب اللہ نے خود فرمایا تو اللہ پہاڑوں کو بھی سونے کا بنا دیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کالریح المرسل، جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، دوست دشمن سب کو لگتی ہے، ایسے حضور کی سخاوت تھی، جو بھی آیا دے دیا، جو بھی آیا دے دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں 90,000 درہم آئے۔ اس زمانے میں 90,000 بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ تو آپ نے ایک بورا پڑا تھا، اس پہ بچھا دیے، اور جو بھی آیا اس کو دیتے رہے، حتیٰ کہ سارے کے سارے آپ نے تقسیم کر دیے۔ آخر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے تو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا میں تو سب تقسیم کر چکا، اب تم ایسا کرو میرے نام پر کسی سے قرضہ لے لو، بعد میں دے دوں گا۔ یعنی یہ عالم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا، اور فقر کا یہ عالم تھا کہ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا بسترا کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ من ادمن، چمڑے کا تھا، حشون من لیفن، اور کھجور سے وہ بھرا ہوا تھا، وہی آپ کا بچھونا تھا۔ بی بی حفصہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک بڑا ٹاٹ تھا، ہم اس کو کھلا کر کے بچھا دیتے تھے، گویا کہ وہ ایک بیٹھنے کے لیے ہو جاتا۔ اگر ہم اس کو ڈبل کر دیتے تو حضور کے سونے کے لیے بستر بن جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کو ایک پیالہ مبارک دکھایا، ایک بڑا پیالہ تھا، اس میں لوہے کی پترے بھی لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ، یہ حضور کا پیالہ تھا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، فاقے سے مجبور ہو گئے۔ آپ نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر بھی آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے سلام کیا، فرمایا ما اخرجک، کیوں آئے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا حضور مجھے تو بھوک نے پریشان کیا ہے، گھر میں تھا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر بھی آ گئے، اور ما اخرجک من بیتک یا عمر، تمہیں کس بات نے نکال رہے؟ یا رسول اللہ الجوع، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک نے لاچار کر دیا ہے۔ اور میں واللہ ما اخرجنی الا الجوع، مجھے بھی اسی جوع نے نکالا ہے۔ ایک انصاری صحابی کا باغ تھا کھجوروں کا، وہاں تشریف لے گئے۔ وہ پانی بھرنے کے لیے گیا تھا، اس کی گھر والی موجود تھی، اس نے بڑا استقبال کیا، بڑا احترام کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا خاوند بھی آ گیا، اس نے کہا مرحباً بالضیوف، آج میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں کہ میری تو آج گویا کہ عید ہو گئی ہے۔ اس نے جو ایک ٹھنڈی جگہ تھی بالکل
درختوں کا گھنا سایہ تھا، وہاں جا کے جگہ بنائی۔ حضور کو، ابو بکر اور عمر کو بٹھایا، اور اس کے بعد ایک گوشہ کھجور کا پورا گوشہ کاٹ کے لے آیا۔ اللہ کے بندے یہ کیوں؟ آپ نے کہا حضور میرے گھر میں آپ آئے ہیں، میرا نصیب ہے، آپ جو پسند کریں گے، کسی کو پکی پسند ہے، کسی کو کچی پسند ہے، کسی کو آدھ پکی پسند ہے، اپنی اپنی پسند کے مطابق لیتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیا۔ آپ نے فرمایا واللہ الذی تسألون عن النعیم، یہ وہ نعیم ہے جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ رسول اللہ پانی اور کھجوریں ہی تو ہیں۔ ہاں بالکل، یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ ٹھنڈا سایہ ہو، کھجوریں ہوں، ٹھنڈا پانی ہو، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی قدر بھی جب سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ روزانہ فی آدمی ایک کھجور کا دانہ دیتے تھے اور کچھ تھا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ بھی ایک کھجور کے دانے سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا اس کا پتہ بھی اس وقت چلتا تھا جب وہ ایک دانہ بھی بند ہو گیا اور آدھی کھجور ملنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ آدھی کھجور بھی ختم ہو گئی تو وہ اس کی گٹھلی دیتے تھے، وہ ہم چوس لیتے تھے۔ تو ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے پاخانے میں ایسے ہوتا تھا جیسے بکریوں کی بینگنیاں ہوں، اور پانی پیتے تھے، اسی پہ گزارا کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ آگے ایک دریا تھا، تو اس میں ہمیں ایک بڑی مچھلی اللہ نے دے دی، اس مچھلی کا نام امبر ہے۔ تو یہ کئی سو آدمی ایک مہینہ کھاتے رہے لیکن مچھلی ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی تھی وہ۔ آج کل بھی ہے وہ امبر مچھلی، وہ پانی میں ایسے تیر رہی ہوتی ہے جیسے بھینس نہاتی ہے پانی میں، لیکن اگر وہ ایک دفعہ باہر نکل پڑے، کسی دریا باہر پھینک دے، تو پھر وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے مر جائے، جو پھر حرکت کے قابل نہیں رہتی، اس کی حرکت صرف پانی میں ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے، حضور کے گھرانے میں کہیں بھی آگ نہیں جلتی تھی۔ کیوں؟ کوئی چیز ہو تو پکائیں۔ تو بی بی نے پوچھا اماں پھر گزارا کیسے تھا؟ فرمایا الاسودان، ایک کھجور اور پانی، 3 مہینے تک۔